میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، اور جس مجلس اور محفل میں قرآن کریم کا ختم ہو، اس مجلس کو 4000 فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ گویا کہ آج کی مجلس کو 4000 فرشتوں نے آس پاس سے گھیرا ہوا ہے، اور ختم قرآن کی مجلس میں جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے، اور آپ جب بھی قرآن کریم کا ختم فرماتے تھے تو اپنے تمام گھر والوں اور دوستوں کو جمع کر لیتے تھے اور فرماتے تھے آؤ مل کر دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن ختم قرآن ہے اور اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو گویا کہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور فرمایا جو حافظ قرآن قرآن کریم ختم کرتا ہے تراویح کے اندر تو فرشتہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی بابرکت محفل اور مجلس ہے، اللہ اس کو قبولیت سے نوازے۔ ہاں، آج ہمیں سوچنا یہ ہے، آج کے مجلس کا انعقاد کیا صرف خوشی کا موقع ہے؟ کیا صرف کھانے پینے کا موقع ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ جہاں پر یہ مجلس ہمارے لیے خوشیاں لائی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تراویح میں قرآن پڑھا، شروع مہینہ سے شروع کیا اور اب جا کر قرآن کریم ختم کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے باقاعدگی سے اس قرآن کریم کو سنا، ان کے لیے تو خاص طور پر خوشی کا موقع ہے۔ لیکن اس خوشی کے موقع پر کچھ اور چیزیں بھی ہمارے لیے سوچنے کی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے بعد آیا ہے، ہمیں سوچنا ہے ہم نے اس کا کتنا سا حق ادا کیا ہے۔ کیا روزے ایسے رکھے جیسے رکھنے کا حق تھا؟ کیا ایسے تراویح پڑھی جیسے پڑھنے کا حق تھا؟ کیا ایسے نمازیں پڑھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نماز تھی؟ صحابہ کی نماز تو یہ تھی کہ نماز کے اندر تیر پر تیر لگتے جا رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور آج ہماری نماز کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی مبارک کے اندر تیر گڑ گیا، نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ لگاتے ہیں درد ہوتا ہے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا علی جب نماز پڑھے گا تیر کھینچ لیں گے، اس لیے کہ علی کو نماز میں پتہ کوئی نہیں لگنا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اٹھائے روایات دیکھے، حضرت علی نے نماز کی نیت باندھی، دوسرے صحابہ کرام نے آ کر تیر کھینچ لیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تیر ہم نے نکال دیا۔ کہا کب نکالا؟ کہا جب آپ نماز میں تھے۔ ہاں، آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ایک مکھی آ کے بیٹھ جائے تو نماز میں دھیان ادھر ادھر، چونٹی کاٹ لے تو ہائے ہائے ہو جاتی ہے، پھر کاٹ لے تو پھر نماز کہاں گئی؟
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جن کی مستند ترین کتاب ہے بخاری کی، بخاری پڑھا رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے، حدیث کا ادب دیکھے، مقام دیکھے۔ پہلے بتاؤں بخاری لکھی کیسے ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے جب بخاری شریف تصنیف کرنے لگے تو ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے تازہ غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، 2 نوافل پڑھتے، اللہ سے مانگتے، اس کے بعد حدیث لکھتے تھے۔ 5000 سے زائد حدیثیں لکھ کے دے گئے ہمیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ پڑھانے کے دوران چہرے کا رنگ بدلتا رہا، تغیرات بدلتے رہے، لیکن شاگرد موجود ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کا سبق ہو رہا ہے۔ حدیث کا سبق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بعد میں اپنے شاگردوں سے کہا ذرا میری کمر سے کپڑا ہٹاؤ، دیکھو میری کمر پہ کیا چیز ہے۔ کپڑا ہٹا کر دیکھا 17 جگہوں سے بچھو نے ڈسا ہوا تھا۔ فرمایا حضرت پہلے بتا دیا ہوتا، کہا کیسی بات کرتے ہو، نبی کی باتیں کر رہا تھا، اتنے بڑے آدمی کی باتوں کے درمیان اپنی فکر کیسے آ سکتی تھی؟ آج ہماری فکریں کہاں گئی؟ آج ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، یہ مت کہا کرے میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ملتا۔ یہ سوچا کرے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور آپ کو تلاوت نہیں کرنے دیتا ہے۔ ہاں، دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت، پیسہ کمانے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت، پیسہ آئے جہاں سے آئے فکر کوئی نہیں، حلال ہے حرام ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم ملکوں کا سفر کرتے ہیں، ہاں ملکوں کا سفر کرتے ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، 2 پیسے آ جائیں۔ کبھی قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے سوچا کہ مستقل بنیادوں پر وقت نکالوں اور قاری صاحب کے پاس آ کر سیکھوں؟ ہاں، فکر کی ضرورت ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو، پھر کہیں ایسا نہ ہو۔ لکھا ہے ایک واقعہ، ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو ہر طرح کی دنیاوی تعلیم دی، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، غرضے کے جو بن سکتا تھا کیا، اچھی بیوی لے کے دے دی، اللہ نے بچے دے دیے، گھر بنگلے کوٹھیاں کاریں ہو گئی۔ آخر انسان نے مرنا تو ہے، باپ مر گیا، اب بیٹا باہر سے باپ کا جنازہ پڑھنے آیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم صرف سکول و کالج کی تعلیم سے انکار کوئی نہیں، ضرور تعلیم دے سکول و کالج کی، یونیورسٹیوں کی، لیکن خدا را اتنا تو سکھا دو اولاد کو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایثار ثواب تو کر سکے، آپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ تو بنے، آپ کے مرنے کے بعد قرآن خوانی تو کر سکے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں تو کر سکے۔ وہ بیٹا جس نے دنیا کی ہر طرح کی تعلیم حاصل کر لی تھی، باپ کے مرنے کے بعد واپس آیا، جنازہ موجود، لوگ موجود، باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور چہرے پہ تھپڑ دے کے مارا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تیرا باپ ہے جو جنت کا دروازہ ہے، جس نے ساری زندگی تجھے لکھایا پڑھایا، تیرے لیے گرمیاں برداشت کرتا رہا، جون جولائی میں مزدوریاں کر کے تیرے خاطر سب کچھ کیا، آج وہ کام کرتا ہے؟ کہنے لگا ایسا کیوں نہ کروں، اس باپ نے مجھے دنیا تو ساری دے دی ہے پر اتنا نہ سکھایا کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ آج یہ المیہ ہے، سوچنا ہے، سب نہیں تو کم از کم اپنی اولاد میں سے
ایک آدھ کو حافظ اور عالم بنائے، اس لیے کہ یہ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کا پیسہ، خدا کی قسم یہی رہ جانا ہے۔ آپ جتنے بڑے مرضی سائنسدان، ماہر، ڈاکٹر بن جائے، آپ اربوں خربوں کمارے، آپ کا کروڑوں میں بیلنس ہو، لاکھوں خربوں میں ہو، مرنے کے بعد آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھے گئے، باپ کی میت پڑی ہے، ابھی میراث پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس لیے آپ کا وہی جو آپ اللہ کی راہ میں دے کے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ختم قرآن کی محفل اور مجلس ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنے گرے باروں میں جھانکنا ہے کہ ہم نے رمضان کی کتنی سی قدر کی ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ لیے، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی جنت کا وعدہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ صبح سے شام تک بیچارہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، بیوی سے دور رہا، اجر کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے صحابہ، بھوکا پیاسا تو رہا ہے پر بیچارے کو روزے کا مطلب سمجھ نہ آیا تھا۔ وہ روزہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے محمد میں نے دنیا میں ہر عبادت کا اجر بتا دیا ہے، نماز پڑھو گے یہ اجر ملے گا، روزہ حج کرو گے یہ اجر ملے گا، زکوٰۃ دو گے یہ اجر ملے گا، لوگوں کے حقوق ادا کرو گے یہ اجر ملے گا، اللہ کے حقوق ادا کرو گے یہ اجر ملے گا۔ محمد روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اے محمد میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، دیکھیں دنیا میں آدمی جو عبادت بھی کر لے اس میں ریاکاری دکھلانے کا شائبہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھے دل میں خیال آ سکتا ہے لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، حج کو جائے دل میں خیال آ سکتا ہے لوگ کہیں گے بڑا حاجی ہے، زکوٰۃ خیرات دے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ ماشاءاللہ لوگوں کو دینے والا ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری کا پہلو موجود تھا، اللہ نے اس کا اجر بتایا، یہ عبادت کرو گے یہ اجر ملے گا۔ لیکن روزہ ایسا کہ اس میں ریاکاری کا پہلو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جون جولائی کا مہینہ ہو، کڑی دھوپ ہو، روزے کے ساتھ ہو، بند کمرہ ہو، فریج موجود ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ کر سکتا تھا نا، پانی پی لیتا اور باہر جا کر کہتا میں روزے سے ہوں، کون اس کا انکار کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے ڈر سے رکا، اللہ کی رضا کے لیے رکا، اس لیے فرمایا ہر عبادت میں ریاکاری کا پہلو موجود ہے لیکن روزے میں ریاکاری کا دکھلاوے کا پہلو نہیں ہے۔ اس لیے اے محمد روزے کا بدلہ میں دنیا میں نہیں بتاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے نا، بس اس کا بدلہ میں خود خدا ہوں، میں کیا دوں گا وہ کل قیامت کے روز جب میدان لگے گا، جب نامہ اعمال سامنے کھل جائیں گے، پھر روزہ داروں کو جو دیا جائے گا نا، لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنے بڑے بڑے انعامات دیے جا رہے ہیں؟ توجہ سے سننا، وہ طبقہ توجہ سے سنے جو چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنیاد پہ روزے چھوڑتا ہے۔ جی میں مزدور ہوں نہیں رکھ سکتا، جی میں ملازم ہوں مشکل ہوتا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے ساتھ عالم موجود ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ عذر کل قیامت کے روز نہیں چلے گا، یہ اللہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ تو عذر کرے گا۔ میں مزدور تھا، میرا معاشرہ ایسے تھا کہ میں روزہ رکھ نہیں سکتا تھا، اللہ حضرت آسیہ کو کھڑا کریں گے۔ آسیہ وہ خاتون ہے جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون وہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے گھر میں اللہ نے اس کی بیوی وہ دی جو کہتی تھی رب وہ ہے جو آسمانوں پر ہے۔ پھر ظالم کیا کرتا تھا؟ اپنی بیوی آسیہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے
हाथों और पांव में मेखे गाड़ देता था और कहता था कह फिरौन तेरा रब है। वो इस हाल में भी कहती थी अल्लाह वो है जिसने तुझे पैदा किया है। बताओ, अल्लाह आसिया को खड़ा फरमाएंगे और फरमाएंगे बता तू आसिया से ज्यादा मजबूर था, इसने तो इन लम्हात में मुझे नहीं भुलाया है। तो इसलिए ये मजदूरियों के बहाने, ये कारोबारों के बहाने न किया करे। खुदा की कसम, जो रब तुम्हें 11 महीने खिलाता है, जरा कभी तजुर्बा कर ले। ये महीना अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, कह दे इस महीने मजदूरी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह के लिए रोजे रखूंगा, तरावी पढ़ूंगा, पर अल्लाह की रजा शर्त है, अल्लाह की कसम तुम्हें दुगना ट्रिपल करके देगा। लेकिन शर्त यह है अल्लाह की रजा के लिए करके देखे। इसलिए ये बहाने ना करे मैं मजदूर हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे जिस रब ने तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया है ना, वो रब इन बच्चों को भी पाल लेगा। देखे ना कितने लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ मर जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप मर जाते हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ते, वो बड़े नहीं होते। अरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप बचपन में फौत हो गया है। बताओ कैसे अल्लाह ने परवरिश फरमाई है। माँ फौत हो गई, आप यतीम है, आप मिस्कीन है, अल्लाह ने कैसी परवरिश फरमाई। अल्लाह ने नबी बनाया, पूरी दुनिया में जनता बजा है। इसलिए ये फिक्रे निकाल दे कि औलाद का कौन होगा, जो आपका है वही औलाद का होगा। वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम रिस्क देने वाले हैं तुम्हें भी तुम्हारी औलादों को भी। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कल क़यामत का रोज होगा, इतने बड़े बड़े इनामात दिए जा रहे होंगे। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनको इतने बड़े बड़े इनामात दिए जा रहे हैं। बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखा करते थे, अल्लाह की रजा के लिए तरावी पढ़ा करते थे। तवज्जो सुनना, फिर हर आदमी वहां तमन्ना करेगा काश दुनिया में 12 महीने रोजे होते। अभी हमें 1 महीना रखते हुए बड़ी दुश्वारी महसूस होती है, बड़ी तंगी महसूस होती है। फिर वहां हर आदमी तमन्ना कर रहा होगा काश 12 महीने रोजे होते। इसलिए दोस्तों, जिन्होंने आज तक रोजे नहीं रखे या सुस्ती करते रहे, अभी से आज़म करें कि अब जितने रोजे बाकी रह गए मुझे रखना है, और जो छूट गए उनकी कज़ा करना है। इसलिए कि जैसे नमाज फर्ज है वैसे रोजा फर्ज है। आपको बता दूं, नमाज के बारे में लिखा है, रिवायात उठाकर देखिए कि जो आदमी एक नमाज जानबूझ के कज़ा करके पढ़ता है, कज़ा करके पढ़ ली, छोड़ी कोई नहीं। जोहर की नमाज फर्ज है, सुस्ती करता रहा, इधर उधर फिरता रहा, लेटा रहा, वक्त गुजार के असर में पढ़ लिया उसने, लेकिन कज़ा करके पढ़ी है। फरमाया जो आदमी एक नमाज कज़ा करके पढ़ेगा, उस कज़ा कर सुस्ती की वजह से, कोई मजबूरी नहीं थी, मजबूरी हो अलग बात है, बिला मजबूरी कज़ा की है, तो फरमाया जानबूझ के एक नमाज कज़ा करके पढ़ने वाला 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलेगा। हाँ, वो गफूर रहीम है, बख्शने पे आए तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है। वो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। इस पर भी एक वाकया सुनाऊं। वो बख्शने पे आए तो बहाने ढूंढे। बनी इसराइल में एक फाहिशा औरत थी, जिनाकारा औरत थी, उसका धंधा ही जिना कराना था, यही पैसे कमाती थी, अल्लाह को राजी करने का पता ही कोई नहीं था। एक मर्तबा जिनाकारी के कामों से फारिग होकर घर को जा रही थी, रस्ते में देखा कि कुतिया का बच्चा प्यास से बिलबिला रहा है। इधर उधर देखा, पानी कहीं नहीं है। थोड़ा दूर कुआं मौजूद था, मोजा उतारा, कुएं में उतरी, पानी भरा, कुतिया के बच्चे को पिला दिया, घर को चली गई। बात आई गई होगी, अपने कामों में फिर लग गई।
بالآخر ایک دن موت کے فرشتے نے آ کر جکڑ لیا اور مر گئی۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتاؤ اللہ نے کیا آپ کے ساتھ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی کیا پوچھتے ہو، میری زندگی کے 60-70 سال گناہوں میں گزرے تھے، کبھی اللہ کو راضی نہ کیا تھا، اللہ کی دربار میں حاضری ہو گئی، اللہ نے پوچھا میری بندی بتاؤ کیا لائی ہو؟ کہنے لگی خواب میں کہہ رہی ہے، کہنے لگی میرا سر شرم کے مارے جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا رب جی شرمندہ نہ کریں، میری زندگی میں کوئی ایسا پہلو نہیں کہ آپ کو راضی کرنے والا ہو، ہمیشہ آپ کو ناراض کر کے گزارا ہے۔ اللہ فرمائے گے پھر دیکھو، کہے گی اللہ دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، پھر اللہ فرمائیں گے میری بندی ذرا دیکھو فلاں وقت میں تم نے ہماری بے زبان مخلوق پہ رحم کھایا تھا، ہاں وہ میں نے ضرور پانی کتیا کے بچے کو پلایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے آپ نے ہماری مخلوق پہ رحم کیا، ہم تو ارحم الراحمین ہیں، ہم تو رحم کرنے والوں کے بادشاہ ہیں۔ فرشتوں جاؤ، اس زانیہ کے سارے گناہ ایک طرف، لیکن وہ ایک عمل ہمیں اتنا پسند ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے۔ وہ بخشنے میں آئے تو یوں کرے، لیکن دوستوں اس کا یہ قانون نہیں ہے، اس کا یہ اصول نہیں ہے، اس کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اس کا ضابطہ تو یہ ہے ایک نماز بھی قضا کرو گے 2,88,00,000 سال جہنم میں چلنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دیکھیں دنیا میں 5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے ہم 60-70 سال لگا دیتے ہیں۔ کسی بڑے شہر میں آپ مکان بنائے نا، اس پر خرچے دیکھیں، آدمی زندگی گزارتا ہے تب جا کر 8-10 مرلے کا مکان مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ وہ تیار ہوا اور یہ قبر میں اتر گیا، وہ پھر ورثہ کے کام آیا۔ تو بتاؤ وہ جنت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت جو ادنا سے ادنا مسلمان کو دی جائے گی وہ اتنی بڑی ہوگی جیسے کسی بڑے میدان، اس کے سامنے دنیا ایسے محسوس ہوگی جیسے کسی بڑے میدان میں گیند رکھی ہو، یعنی اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت سب سے ادنا مسلمان کو دی جائے گی۔ اور وہ جنت کہ جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور وہ جنت کہ جس میں ہر مسلمان کو 72 حوریں دی جائیں گی، ایسی حور کہ جب مسلمان پہلی بار دیکھے گا 40 سال تک دیکھتا رہے گا، 40 سال بعد ہوش آئے گا میں کہاں کھڑا ہوں، اتنا حسن ہوگا۔ ایسی حور کہ دنیا میں اپنا تھوڑا سا روپ ظاہر کر دے سورج ماند پڑ جائے، ایسی حور اگر سمندر میں تھوک دے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، ایسی حور کہ ہر حور کے جسم پہ 72 لباس، ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف، ہر لباس کی خوشبو دوسرے سے مختلف، ہر لباس سے دوسرا لباس نظر آئے، 72 لباسوں کے بعد جسم نظر آئے، جسم میں چلتا پانی نظر آئے، جن کے سروں میں کبھی جوئیں نہ پڑے گی، جن سے کبھی بو نہ آئے گی، جہاں گندگی نہیں ہے، جہاں مزے ہی مزے ہیں، جہاں شراب کی نہریں ہیں، جہاں دودھ کی نہریں ہیں، جہاں شہد کی نہریں ہیں، جہاں بٹیر ہے، جہاں ہر طرح کا گوشت ہے، ہر طرح کی سبزی ہے، آدمی جو چاہے گا اللہ یہ کھانے کا جی ہے سامنے آ جائے گا۔ ارے دوستوں بتاؤ نا ذرا، اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ نا، دنیا کے 5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے میں ساری زندگی لگاتا ہوں، گرمی میں جلتا ہوں، سردی میں پھرتا ہوں، 5 مرلے کا مکان نہیں بنتا ہے مجھ سے، تو کیا اتنی بڑی جنت بغیر سیکھے مل جائے گی مجھے؟ کس نے دھوکے میں رکھا ہے مجھے؟ اٹھائے ترمذی الا ان جنت غالیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت بہت مہنگی ہے، اس کے لیے خون کرنا پڑتا ہے، جگر کو چھلنی
گھروں کو چھوڑ کے نکل گئے. 1,24,000 صحابہ کرام, صرف 8-10 ہزار مکہ مدینہ میں باقی نہیں ہے. کہاں ہے؟ جنت کے حصول کے لیے دنیا میں چلے گئے. کیا ہوا صحابہ کرام کو؟ کیا ہوا حسین کو؟ میدان کربلا میں جیسے میں چلا, نبی کا نواسا تھا, جنت کا سردار تھا, بیٹھے رہتے گھر, جنت پکی تھی, جنت کے سردار پکے تھے, نہ جاتے میدانوں میں, نہ کٹواتے. بھائی کیوں کٹوائے؟ پتا تھا جنت مہنگی ہے, اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. دوستو, آج کی محفل میں آپ سے اتنی سی درخواست کروں گا, قرآن کریم کو سیکھیں, کم از کم اتنا تو سیکھیں کہ ہمیں صحیح پڑھنا آئے, اتنا تو سیکھیں ہماری نمازیں ٹھیک ہوں. خدا کی قسم کے سیکھنے کے بغیر نہیں آئے گا, اللہ کی قسم نہیں آئے گا. اس لیے کہ اتنی بڑی کتاب اگر بغیر سیکھے آتی نا تو صحابہ نبی سے نہ سیکھتے. اگر بغیر سیکھے آتی تو صحابہ آپ کے سامنے نہ بیٹھتے. انہوں نے سیکھا نماز کیسے پڑھنی ہے, انہوں نے سیکھا قرآن کیسے پڑھنا ہے, انہوں نے سیکھا وضو کیسے کرنا ہے, انہوں نے سیکھا استنجا کیسے کرنا ہے, انہوں نے سیکھا سردیوں میں استنجا کیا ہے, انہوں نے سیکھا گرمیوں میں استنجا کیا ہے. آپ میں سے کتنے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا گرمی اور سردی کے استنجے میں کیسے فرق کیا جاتا ہے, سنت طریقہ کیا ہے, واش روم میں جانا ہے سنت طریقہ کیا ہے, نکلنا ہے سنت طریقہ کیا ہے, مسجد میں جانا ہے سنت طریقہ کیا ہے, نکلنا ہے سنت طریقہ کیا ہے. اللہ کے لیے آج سے عزم کر لیں کہ قاری صاحب سے یا جہاں آپ رہتے ہیں سیکھنے کا عمل شروع کریں گے. اس لیے کہ جو طالب علم ہوتا ہے نا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. آپ عزم کریں آج سے کہ میں نے آج سے دین کا طالب علم بن کر زندگی گزارنی ہے. خدا کی قسم اسی حال میں موت آ گئی نا تو ہمارا شمار طالب علموں میں کیا جائے گا. وہ طالب علم کہ جن کے لیے سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت قرآن, مقام قرآن, شان قرآن, مقام صحابہ, کردار صحابہ, کردار صحابہ, اکابر علماء دیوبند, دینی مدارس, دینی مدارس, دینی طلباء, دینی مساجد. نعرہ تکبیر. اس لیے دوستو آج سے عزم کر لے اپنے بچوں میں سے ایک کو ضرور عالم اور حافظ اللہ کی رضا کے لیے بنائیں گے, اور عزم کر لے اس بچے کا خرچہ آپ اٹھائیں گے زندگی بھر. میں آپ کو صاف بتا دوں جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا, دین کے علماء ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں, یہ بیچارے فقیری کی زندگی گزار کے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی نسبت محمد عربی سے ہوتی ہے. وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے, وہ اماں کہ جن کا نکاح آسمانوں پر طے ہوا ہے, وہ اماں کہ جن کی تصویر حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لاتے تھے اور آپ کو دکھاتے تھے, اے محمد پسند کیجئے یہ 2 چیزاں آپ کے نکاح میں آنے والی ہے. اللہ نے آسمانوں پر رشتہ طے کیا. وہ اماں فرماتی ہے کہ میرے گھر میں 3 دن تک جولا نہیں چلتا تھا. پوچھا کیوں؟ کہا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, کھانے کو روٹی نہیں ہے جی, کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں, چلے کیوں؟ اس لیے اس بچے کے خرچ اٹھانے کا بھی آپ عزم کریں. انشاءاللہ دیکھنا آپ کے وہ بچے جو دنیا کی ڈگریاں حاصل کر کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, یہ بچہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. اس لیے ایک تو سبق یہ ہے قرآن کریم کو سے محبت کریں, قرآن کریم کو دیکھنا محبت, قرآن کریم کو اٹھانا برکت, دیکھنا برکت, قرآن کو سینے سے لگانا برکت, قرآن کو چومنا برکت, قرآن پڑھنا برکت, قرآن سننا برکت,
قرآن والوں سے محبت کرنا برکت، اس لیے قرآن سے جڑ جائے، خدا کی قسم دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اس پر ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا، ہندوستان کا غالباً واقعہ ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کی نوکری لگ گئی، اپنے کاغذ اٹھا کر آفس جا رہے تھے، رستے میں ایک بستی پر گزر ہوا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن سے محبت دیکھے پھر اللہ کا نواز نہ دیکھے۔ ایک بستی پر گزر ہوا، وہ بستی ایسی تھی کہ سارے ان پڑھ جاہل تھے، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کسی کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ تلاوت، نہ جنازہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں جو سب سے بڑا باشعور سمجھا جاتا تھا، سمجھدار جو سمجھا جاتا تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو اٹھاتا، صاف کرتا، ادب سے بیٹھتا، ہاتھوں میں لیتا، کھولتا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، انگلی پھیرتا، کہتا اللہ نے یہ بھی سچ کہا، 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 یہ بھی سچ، یہ بس، اور رکھ دیا۔ اس کی وفات ہو گئی۔ اب وفات کے بعد کچھ جنازہ پڑھانے والا، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، اس لیے آتا ہی کوئی نہیں۔ اس آدمی کا گزر ہوا، بستی والوں نے دیکھا کہ سمجھدار لگتا ہے، اس کو روکا اور کہا اللہ کے بندے، ہمارا ایک آدمی مر گیا ہے، اس کو آپ غسل تو دے دیں، غسل ہمیں دینا نہیں آتا ہے۔ اس نے غسل دے دیا اور کہا جنازہ بھی پڑھا دے، ہمیں تو آتا ہی کوئی نہیں۔ اس نے جنازہ پڑھا دیا، کہا قبر میں بھی اتار دے، ہمیں نہیں پتا قبر میں کیسے رکھنا ہے۔ اس نے قبر میں اتارا، قبر میں اتارتے ہوئے اس کی اگلی جیب میں کچھ کاغذات تھے، وہ اس قبر میں گر گئے، قبر بند ہو کے چلا گیا۔ وہاں جا کر یاد آیا کاغذ تھے، وہ تو گر گئے وہاں پر۔ واپس اس بستی میں آیا اور بستی والوں سے عرض کی میرے کچھ کاغذ قبر میں رہ گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو قبر کھول کے اٹھا لو۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، آپ کھولے کاغذ لے، اپنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قبر کھولی گئی، قبر کھولنے کے بعد دیکھا کہ ساری قبر تازہ پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا اس کا کیا عمل تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو ان پر جاہل ہیں، بس یہ قرآن سے اس طرح محبت کرتا تھا، اٹھاتا تھا، کہتا یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، بس۔ ارے ہم اللہ کا شکر کریں، ہم اتنے ان پڑھ جاہل تو نہیں ہیں۔ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ تو پڑھنا آتا ہے، اگر نہیں آتا تو فکر کرے اور اس کو سیکھنے کا عزم کرے، آج ہی سے عزم کرے، اسی رمضان کو غنیمت بنائے، جتنے دن باقی ہیں، 3-4 دن رہ گئے، یہ مہمان ہم سے جانے کو ہے، اور دیکھیں ہم نے اس مہمان کی کیا مہمان نوازی کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ رمضان جا کر رب کی دربار میں ہمارے شکوے نہ کریں کہ میں گیا تھا ان کے پاس لیکن ظالموں نے میری قدر نہ کی ہے، ایسے نہ رکھا جیسے رکھنے کا حق تھا، ایسی مجھے عزت نہ دی جیسے دینے کا حق تھا۔ دوستو پتہ نہیں پھر رمضان ہماری زندگیوں میں آئے کہ نہ آئے، ہاں پتہ کوئی نہیں کتنے لوگ پچھلے سال عام میں یہاں موجود ہوں گے، اب نہیں ہے عام میں۔ ہاں اس لیے سمجھے زندگی کا آخری رمضان، آخری چند راتیں، تاک راتیں ان کی قدر کر لے، اس لیے کہ کیا وقت ہاتھ نہیں آتا ہے، یہ اللہ نے وقت دیا ہے، اس کی قدر کر لے، ورنہ نبی نے فرمایا ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان کو پا کر اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نبی کی بد دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رمضان کی قدر کر کے یہودی تو بازی لے جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ لکھا ہے ایک واقعہ، ایک یہودی تھا، وہ اپنی بازار میں دکان پہ بیٹھا تھا، چونکہ یہودی تو روزہ نہیں رکھتے ہیں ہمارا بڑا، اس کا بیٹا باہر نکلا، رمضان کا مہینہ ہے، باہر نکلا کچھ کھا رہا ہے، بیٹے کو باپ نے دیکھا تو تھپڑ دے کے مارا، کہا ارے کم بخت، ٹھیک ہے ہم مسلمان کوئی نہیں، ہمارا رمضان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا تو رمضان ہے، ان کے رمضان کی قدر تو کر لے نالائق، بس اتنا کیا اور چھوڑ دیا، وہ مر گیا۔
کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. کسی نے کہا آپ تو یہودی تھے, آپ تو کافر تھے, آپ کے لیے جنت کیسے ملی؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو, مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ کی توفیق دی تھی, میں کلمہ پڑھ کے مرا تھا. جب اللہ کی دربار میں حاضری ہوئی, اللہ نے کہا بتاؤ کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اللہ ساری زندگی تجھے ناراض کیا ہے, میں یہودیت پہ مرنے ہی والا تھا لیکن تو نے کلمہ کی توفیق دے دی تھی, بس مسلمان ہو گئے, مرو اور کچھ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مسلمان ہو کر مرنا یہ ہمارا تم پر فضل ہے, اور ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, جاؤ جنت میں جاؤ. کہا کیسے؟ کہا تم نے ہمارے رمضان کے احترام میں بیٹے کے تھپڑ مارا تھا, ہمیں تمہارا وہ عمل بہت پسند آیا تھا, اس لیے تمہیں مسلمان کر کے مارا اور جنت دے دی. کہیں پھر ایسا نہ ہو دوستو, یہودی تو ہمارے رمضان کی قدر کرے اور مسلمان ہو کر جنت لے جائیں, اور ہم امت محمدیہ میں سے ہونے کے باوجود بدقسمت اور محروم رہیں. اللہ سے دعا ہے جتنے رمضان کے لمحات باقی ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کی عظمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.